बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबरों और हक़ाइक़ की बुनियाद पर अहम तज्ज़ियों के साथ इलेक्शन स्पेशल एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई को तीसरे केस में सज़ा सुना दी गई। अदालत ने गैर शरई निकाह का जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने सज़ा में दोनों मुल्ज़िमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया। नाज़रीन, इस केस पर बानी पीटीआई का रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे तोशाखाना केस में जो सज़ा दी आज तक किसी को नहीं दी गई, जबकि इद्दत केस में मुझे जलील करने के लिए ये केस बनाया गया। इससे कल बानी पीटीआई ने यह दावा किया कि मुझे 3 साल तक खामोश होकर बनी गाला में बैठने के बदले मुकदमात से बरी करने की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। बोला गया बारी बाद में देंगे, पहले तुम अच्छे बंदे बनकर दिखाओ, जिस पर मैंने जवाब दिया कि कानून सबसे बड़ा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी पीटीआई के मुखालफिन का ख्याल है कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। आज मरियम नवाज ये कहती हैं कि पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो 5-7 साल रही और आवाम का बड़ा नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। पे दर पे सजाओं के बाद बानी पीटीआई के लिए बंद होने वाले सियासी दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हैं या मुस्तकिल तौर पर, ये हमारा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मरियम नवाज़ कह रही थी कि पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो 5-7 साल रही और आवाम का बड़ा नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई की सियासत ख़त्म हो गई है मुकम्मल तौर पर, या ये आर्जी तौर पर ये तमाम तर मामलात हैं? दुआ देखें, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत दफ़ा हुआ है। भुट्टो को टांग दिया गया था, उनका जुडिशल मर्डर कर दिया गया, उनको फांसी पर लटका दिया गया और ये समझा गया कि जी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। पीपल्स पार्टी आज भी उसी तरह से है, उसी आबोताब के साथ जो है पीपल्स पार्टी मौजूद है। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया गया, उनको भी त्यारा साजिश केस और पता नहीं पानामा केस और किन किन केसेस में उनके साथ जो कुछ किया गया, और ये जब उनको पाकिस्तान से जलावतन किया गया था पिछली दफ़ा तो मुशर्रफ के ज़माने में, तो यही कहा जा रहा था कि जी उनकी सियासत ख़त्म हो गई, अब उनका कोई अमल दखल पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। लेकिन आज देख लें कि नवाज शरीफ साहब फिर भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो जलवागर हैं। सही इसी तरह ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये हो रहा है, ये होता आ रहा है। और जिस तरह से आज जो सज़ा दी गई इद्दत के केस में, मेरे ख्याल में ये वो जो शेक्सपियर ने कहा था कि द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, तो ये द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल था कि इससे पहले जो उसको साइफर के केस में सज़ा दी गई, उससे पहले जो है वो जो दूसरे केसेस में सज़ा हुई तो उन केसेस की सजा, ये वाला केस उनसे ज्यादा खतरनाक, बिकॉज ये एक जाती नौयत का केस है। और बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक औरत की निजी जिंदगी को, उसकी मावारी को जो है वो जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा होगा। और वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों की, यही जो मुफ्ती सईद साहब हैं, इन्हीं का अपना जो है वो पड़े हुए हैं आपके क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि जी इद्दत के मामले में औरत का कह देना ही काफी होता है। और फिर यही खावर मानिका साहब जो कि कस्में खा रहे हैं। चलिए इस मामले की तफसील में नहीं जाते नवीद साहब जी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भी समझती हूँ कि इस मामले की तफसील में नहीं जाना चाहिए। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई की सियासत ख़त्म हो गई है आपके ख्याल में, या ये दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हैं? तो मैं कहना ये चाह रहा था दुआ कि देखें, ये द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल मैंने इस वजह से कहा कि वो केसेस जो थे और इस केस की नौयत डिफरेंट है। और शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने जो आज कहा कि जी मुझे जलील किया जा रहा है, शायद इमरान खान साहब जो है वो झुके नहीं, शायद वो बहुत ही हटदरम हैं, शायद वो बहुत ही जिद्दी हैं कि उन्होंने जो है वो बात नहीं मानी और उनके साथ वो कुछ हुआ जो आज हो रहा है। और फिर ये भी देखें, ये भी पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, ये मेरे ख्याल में इतनी सुरत के साथ एक हफ्ते में 3 केसेस जो है वो निपटा दिए गए। हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट भी थी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केसेस थे, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी केसेस थे, PMLN के लोगों के खिलाफ भी थे,
پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی کیسز تھے، وہ کیسز چلتے رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی نیب کے قانون میں ترمیم کر کے ہزاروں ایسے کیسز جو ہے وہ معاف کروا دیے گئے اور وہ آ کے دودھ کے دھلے اب بیٹھ گئے یہاں پہ۔ جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ کہیں سے یہ انصاف اور یہ جو ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ انصاف ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی ایک انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے؟ اور جو اس طرح کے کیسز کی جی بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے، آج ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس لیے کوئکلی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو مکمل کیجیے گا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ انتقام ہے، انصاف نہیں ہے، جس طرح سے سزائیں بھی ایک کے بعد ایک کیس اور معاملات چل رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے۔ ایاسب آپ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ معاملات آپ کے سامنے سیاست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سیاست تو اور زیادہ، یہ شاید کیسز کا فیصلہ الیکشن سے پہلے کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ووٹر بدل ہو جائے گا۔ ووٹر تو مجھے بدل نظر نہیں آ رہا، وہ تو مطلب جو انڈیپینڈنٹ سروے لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، مطلب یہ ان کے اپنے لوگ، آج ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر شفاف الیکشن لاہور میں ہو جائے تو 14 میں سے 10 سیٹیں نون لیگ ہار جائے گی۔ وہ سارا کچھ چھوڑ دیں، وہ جو بھی معاملہ ہوا، لیکن یہ جو سزا دی گئی، باقی ہر کیس میں سزا دے دیتے۔ مطلب ایک چیز 2-3 دفعہ عدالتوں سے یہ کیس ڈسچارج ہو چکا کہ نہیں یہ مطلب ایک ذاتی کیس ہے، ہم نہیں سنتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پوری دنیا میں مذاق کیوں بنوایا گیا اس کیس میں سزا دلوا کے۔ باقی اب دیتے رہے، ابھی 9 مئی کا کیس پڑا ہوا، القادر ٹرسٹ پڑا ہوا ہے، سب میں سزا دیتے رہے۔ لیکن اچھا سزا دینی تھی تو سنساری کی تو سزا دیتے، کوئی کوڑے شوڑے لگتے، پتہ لگتا کہ جی واقعی کتنا بڑا جرم ہو گیا اس ملک میں۔ پھر لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں عمران خان پھر لاڈلا ہے، کوئی 150 سال سزا دیتے، پتہ لگتا کہ ہاں واقعی وہ لاڈلا نہیں رہا ہوا۔ میرے خیال میں آج مطلب یہ ہماری عدالتی تاریخ کا یہ افسوسناک ترین دن ہے۔ یہ قدرت اللہ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کیس میں جبکہ ساری چیزیں جو نوید صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ، وہ خاور مانیکا صاحب کا بھی وہ بیان موجود ہے، ان کا مفتی صاحب کا بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود پھر آ کے آپ نے وہ کہہ دیا، مطلب مجھے کم از کم اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ کل کہیں میں عرفان قادر صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا کمزور کیس ہے، اس میں تو کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب طے کر لیا جائے کہ سزا دینی ہے تو پھر دے دی گئی۔ لیکن میرا خیال ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ سزائیں ضرور دیں، لیکن اس طرح کے کیسز میں خدا کے لیے جو پوری دنیا میں مذاق بنے پاکستانیوں کا، ہماری جوڈیشری کا مذاق بنے، اس میں تو سزا کم از کم نہ دیں۔ اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سیاست ختم ہو جاتی ہے تو وہ مثالیں موجود ہیں اس ملک میں، دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں۔ کسی کی سیاست کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ اگر آپ چیزیں سلیقے سے کر لینا تو پھر لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی اب ختم ہو گیا اس کا ٹائم اور ہم نے اس کو ووٹ نہیں ڈالنا۔ لیکن جب سلیقے سے نہیں کرتے تو لوگوں میں آپ ان کا غصہ بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ جی عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی، یا مزید معاملات ان کی فیور میں جا رہے ہیں؟ جس طرح سے کیسز میں بہت سارے فلاز، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو غصہ ہے وہ 8 فروری کو نکلنا چاہیے، میری تو روز اپیل ہوتی ہے کہ آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عرفان قادر سچے ہو گئے، وہ کہتے تھے توشہ خانہ میں عمران خان نے چوری کی ہے، وہ باقی کیسز میں کہتے تھے چوری کی تھی، انہوں نے چونکہ اس میں کہا تھا کہ یہ سزا نہیں ہو سکتی، تو پھر 2 میں یقیناً انہوں نے درست کہا ہوگا۔ اگر عرفان قادر ہی ہمارے پاس سکہ بند قانون دان رہ گئے اکیلے، تو پھر تو ان کی وہ باقی باتیں ٹھیک ہوگی۔ پھر توشہ خانہ کی چوری تو ثابت شدہ ہے، انہوں نے کی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے عمر چیمہ جو جرنلسٹ ہیں وہ سچے ہو گئے، جنہوں نے 1 جنوری کے نکاح کی خبر دی تھی، جس کی تردید پی ٹی آئی نے ہر طرف سے زور لگا کے کی، اور پھر نہیں مانے اور پھر آج مان لی۔ تو سچے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب، بیگم بشرا اور مانیکا تینوں جھوٹے ہیں۔ مانیکا کا آپ کو پتا ہے جس دن سے یہ کیس شروع ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جھوٹا شخص ہے جس نے عمران خان اور بشرا بیگم کے اقتدار سے بھرپور فائدے اٹھائے ہیں، بمائے بیوی بچے اٹھائے ہیں، بیوی سابقہ ہو گئی اور بچے بیٹیاں سب کو لے جا کے بنی گالا پی ایم ہاؤس میں بھی، اور جو پی ایم آفس پی ایم ہاؤس میں بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی پورے انجوائمنٹ کی ہے۔ فرغ ہوگی کے ساتھ بھی کیا، ان کے سب کے تعلقات تھے۔ میں نے آپ کو ایک
सेक्रेटरी का नाम लेके बताया था नादिर चट्टा खां, तो उसको OSD बनवाया इन्होंने बाकायदा, और इमरान खान ने फोन करके उसकी प्रमोशन हुई वापस कराई। आजम खान ने कहा सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं कि जो मर्जी ऊपर नीचे सब प्रमोट हो जाए, इसको प्रमोट ना करना। मैं ये बातें वो कह रहा हूं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये झूठे हैं, ये सारे झूठे करार पाए हैं। इन्होंने शादी की डेट दोबारा वो तस्लीम की, निकाह की, जो इन्होंने पहले इनकार किया, टीवी पे भी किया। लेकिन ये मामलात सामने आपके बस नहीं ये मैं ना उनके किसी पर्सनल करैक्टर बस मैं ये चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं उनके पॉलिटिकल किरदार पे जा रहा हूँ। जो नवीद साहब ने बात की, जो अयाज साहब ने की, उन्होंने उनके पर्सनल इश्यूज पे बात की, मैंने नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों झूठे हैं, इनको सच्चा कैसे मान लिया जाए? ये निकाह की तारीख गलत देते हैं, आज 6 साल बाद उस निकाह की तारीख को मानते हैं जो एक रिपोर्टर ने दी, उसकी ट्रोलिंग की। इनको माफी मांगनी चाहिए थी वहां खड़ा होकर। उस एक जर्नलिस्ट खबर दे, उसके पीछे अपनी ब्रिगेड भेजे, जिसको मैं कल कह रहा था यूथिया ब्रिगेड, जिसको गाली देने के लिए लगाया हुआ है। जो बंदा खबर दे उसके पीछे डल जाओ, ये कोई तरीकाकार है? और वो मानेका साहब ने इक्तदार के तमाम सम्राट लूटे। बाकी ये जो झूठ सच है ना, ताजीरात जो पाकिस्तान की हैं, आप पढ़ लें उसको जाके, अगर 1960 की, तो ये 3 दफा तहरीरी तौर पर तलाक होनी चाहिए थी यूनियन काउंसिल, ठीक है, वो नहीं हुई। ये बातें बनाते हैं इन्होंने। देखे, जो पब्लिक फिगर होता है ना, हम हर चीज के ऊपर ढकोसला नहीं कर सकते। जब यहाँ पे किसी के सियासी किरदार में, जब वो वजीर आजम हो गया हो, तो फिर क्या सा पर्सनल किरदार? अमेरिका का जो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट सोता है, उसके कमरे की कुंडी नहीं लगती। ये बात आप सबको पता ना, सिक्योरिटी रीजन होती है, और वहाँ हर चीज डिस्कस होती है। यहाँ एक एंकर पकड़ा जाता है, अपनी बीवी को मारता है, वो हम छोड़ते हैं उसे जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी कहानी थी, उनको ठीक रखनी चाहिए थी। अगर इमरान नवाज शरीफ थे, आज तक भी अदालतों से बरी होने के बाद मनी ट्रेल मांगी जाती है कि भाई आप मनी ट्रेल दें, आपके बाप ने लिया था, पोते को दिया था, तो क्यों नहीं दिया, आपका नाम क्यों नहीं है? मतलब सवाल करते हैं ना सारे के सारे कि जी बाकी औलाद कहाँ चली गई। तो ये भी जवाब देना, इन्होंने झूठ बोले हैं तो साबित हो गए, सजाएं हुई हैं, अगली अदालतों से बरी हो जाएंगे, हम कहेंगे बरी हो गए। चले फैसल साहब, फैसल मामला 14, 10, 7 साल सजाएं, मुकदमा, जाहिर है उस डिटेल में नहीं जा रहे हम। आपको लगता है कि जिस तरह मरियम साहिबा भी फरमा रही हैं कि हमेशा के लिए ये अब बीमारी जो आवाम का बड़ा नुकसान कर गई खत्म हो गई, तो आपको लगता है बानी PTI की स्पेसिफिकली सियासत खत्म हो गई है? तो दुआ, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी कमजोरियों पे जो है ना वो पर्दापोशी करे। और काश ये फैसला अदालत में नहीं जाता, ये मामला अदालत में नहीं जाता, तो ये सबके लिए अच्छा होता, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता, पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए भी अच्छा होता। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हुई है, ये नहीं जाना चाहिए था, इसका फैसला नहीं आना चाहिए था। बहरहाल इससे इमरान खान की सियासत खत्म हो गई या नहीं? उस इमरान खान की सियासत तो वैसे आपने खत्म कर दी ना, सब कुछ तो आपने छीन लिया, उनको मुहिम नहीं चलाने दे रहे, तो इस हद तक जाने की मतलब क्या जरूरत थी? ये काम नहीं करते। बहरहाल लेकिन अभी जो मरियम साहिबा ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां नवाज शरीफ साहब वादा कर रहे हैं वो आपको देंगे, तो इसको हमें सेव कर लेना चाहिए आज। जब फैसल वाडा ने और इमरान खान ने कहा था, उस वक्त भी हमने कहा था ये अहमकाना बात है, नामुमकिन बात है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि अभी इस वक्त ताकत में आ चुके हैं, ये ताकत का जो नशा होता है ना, ये ताकत का जोम होता है ना, ये सब बातें कहलवाता है। यही सारी बातें जो है वो इमरान खान साहब से कहलवाता था, ताकत का नशा। यही नशा जो है अभी इन लोगों से नवाज शरीफ साहब से कहलवा रहा है। ठीक है, अब 1 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया है, हमें और आपको इसको जो है ना सेव करके रखना चाहिए, और इनसे पूछ लेना चाहिए कि कितने अरसे बाद ये आपसे पूछना। सर फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम पूछेंगे, हम तो सवाल उठाएंगे। पहले भी वादे हुए, सवाल उठाते रहे, लेकिन हासिल उसूल तो कुछ नहीं होता, बस सवाल हैं, वो बातें डिस्कशन में गुजर जाती क्या है? इस मुल्क का एक मसला क्या है कि इस मुल्क का जो मजलूम लोग है ना, वो लाइनों में लग के अपने लिए ना जालिम का चुनाव करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये छोटी बुराई है, ये बड़ी बुराई। और भाई बुराई छोटी और बड़ी और बुराई होती है, दोनों सूरतों में बुराई का ही जो है वो चुनाव किया जाता है। जी जी ठीक है, बस हमारा आपका मुकद्दर है, हमारे आपके नसीब हैं। सही है, हम और आप रो सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, और वाकई अपने मुकद्दर को, इसके अलावा हमारे और कोई ऑप्शन नहीं। सही है, सही, ऑप्शंस बढ़िया, वोट आ रहा है, आप अपने मुकद्दर का जो इस्तेमाल है वो अच्छे तरीके से करें। जी इलियास साहब हमारे साथ नहीं है, फैसला पहले हो गया, वोट डालने के लिए तो एक सिर्फ अदाकारी करनी है, रिहर्सल। जैसे आज वो एक्सप्रेस में मॉक हो रहा है ना इलेक्शन का, कि इलेक्शन में वोट कैसे होंगे, इस तरह 8 फरवरी को भी ना मॉक ही होगा। सही है, चले, ये हर किसी की ज़ाहिर मुख्तलिफ राय है। फैसल साहब, जी इलियास साहब, बानी PTI पर सियासी दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हुए हैं या मुस्तकिल?
دیکھیں یہ یہاں کوئی سیاست میں مستقل بات نہیں ہوتی. کسی وقت بھی نا سیاست میں کوئی بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی پالیسی آ سکتی ہے. دیکھیں اب یہ ان کے ساتھ بھی ہے, پہلے بھی ان کے ساتھ تھی, نون لیگ کے ساتھ بھی تھا. اب دیکھیں وہ ایک دفعہ باہر آ گئے, باہر سے ادھر آ گئے, اب دوسری دفعہ بھی آ گئے. تو ظاہر ان کا بھی جب کوئی ٹائم آئے گا تو جو بھی وہ اس میں بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بنے گی, اور جب یہ آئیں گے اور الیکشن جیتیں گے تو اس وقت ان کا ووٹ بینک بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, جس میں وہ بالکل اس پر انہوں نے بڑا یعنی کہ اپنا رکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ بھی کہ ان کو بڑا ہے کہ اس کے لیے بڑی پالیسیاں بھی بنائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ نہ کیا جائے کسی طریقے ان کے ووٹ. ان کو باہر بھی کیا گیا لیکن پھر بھی ان کی ووٹ کے جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جمہور کے ووٹ کی طاقت کی کہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا. میاں نواز شریف میں وہ مختلف پالیسی اعلانات کر رہے ہیں تاکہ وہ اعلانات کر کے ووٹ بینک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے توڑیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ ہے ان کی پالیسیاں بھی اپنا رہے ہیں. اور اچھی بات ہے اس میں وہ جو ہے مارکیٹ فورسز کے مطابق عوام کو ہی فائدہ ہوگا, عوام کو جتنے بینیفٹس ہوں گے. اور یہ ہے کہ اس دفعہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے, وعدے کیے جا رہے ہیں استحکام پارٹی کی جانب سے, تو عوام اس بارے میں اس دفعہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ان کے وعدے پورے نہیں ہوں گے تو عوام ان کے خلاف جائے گی اور عوام ان سے احتساب کرے گی. تو یہ صورتحال اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ عوام ایجوکیٹڈ ہے, عوام کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اس طرح. اب لوگ جو کریں گے سیاسی پارٹیاں, اب سیاسی پارٹیوں کو اپنے لاہ عمل طے کرنے پڑیں گے, چینج کرنے پڑیں گے, اپنی پالیسیاں بدل کے آنی پڑیں گی. تو یہ ہے, یہ اب اس کو ایک ہے کہ الیکشن کے والے دن کم تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو سارے بالکل بھرپور طریقے سے وہ دیکھیں لوگوں میں ایک آ رہی ہے کہ کرنٹ بھرپور طریقے سے آ رہا ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. تو دیکھ لیں بلاول بھٹو اس وقت دوبارہ جلسے کرنے کے بعد دوبارہ لاہور میں نہیں آ رہے, جبکہ نون لیگ نے بھی کوشش کی ہے ایک جلسے کر کے اپنی دیکھی کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو اس کے ساتھ وہ دوسرے علاقوں میں اپنی ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ادھر لاہور کی بجائے دوسری جگہ سے بھی کوشش کریں. آپ کو پوائنٹ آ گیا. اس وقت ظاہر ہے انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنی اپنی پاور جو ہے وہ شو کر رہی ہیں جلسے کے ذریعے, ریلیز کے ذریعے. اصل مقابلہ تو ظاہر ہے 8 فروری کو ہوگا. کس طرح سے ووٹرز آتا ہے اور پھر کیا ہوگا کہ کون کس کو سرپرائز دے گا, ظاہر ہے یہ اس دن کا ووٹ کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ بتائے گا. ابھی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. انتخابات سے تقریباً 4 دن پہلے ہم ایکسپرٹس کے سامنے 4 بڑے سوال رکھیں گے اور ان کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین عام انتخابات کے لیے پولنگ ڈے میں تقریباً 4 دن رہ گئے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے. آج بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تھرپارکر میں جلسہ کیا. نون لیگ نے گجرانوالہ میں میدان سجایا. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اسے خطاب بھی کیا. پی ٹی آئی کی جزوی انتخابی مہم جاری ہے لیکن اس حوالے سے پارٹی کو شکوے شکایات بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے لکھی مروت میں جلسے سے خطاب کیا, جبکہ ANP کے ایمل ولی خان نے 4 سدہ میں جلسہ کیا. ناظرین ایسے وقت میں جب انتخابی مہم زوروں پر ہے تو کون سی جماعت مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے, کس جماعت کی جیت کے چانسز بڑھ رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. خصوصی طور پر ظاہر ہے ہمارے ایکسپرٹس حالات و واقعات بدلتے سیاسی موسم سے خوب واقف ہیں. تو آج ہم الیکشن سے تقریباً 4 دن پہلے اپنے ایکسپرٹس کے سامنے 4 بڑے سوال رکھنے جا رہے ہیں. ان کے خبروں, تجزیوں اور تجربے کی روشنی میں ان سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اسب میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے سامنے ایک سوال کہ اب تک سب سے بہتر انتخابی مہم آپ کے خیال میں کس جماعت کی ہے؟ آپ آپشنز میں کسی ایک جماعت کا نام لے سکتے ہیں. اگر آپ اس کی وجہ بھی بتانا چاہیں تو کوئکلی وہ بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی بیسٹ رہی ہے اب تک, کیونکہ انہوں نے سٹارٹ بھی جلدی لیا تھا اور وہ مومنٹم بھی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اسپیشلی پنجاب میں جو انہوں نے جلسے کیے ان میں لوگوں کی تعداد بھی اچھی تھی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ PMLN تو گاڑا پنجاب ان کا, ان کو زیادہ جلسے بڑے کرنے چاہیے تھے پیپلز پارٹی سے. مجھے لگتا ہے کہ دونوں نے ایک جیسے جلسے کیے, زیادہ فرق نہیں ہے. جی عامر صاحب یہی سوال, بہتر انتخابی مہم کس جماعت کی؟ دیکھیں سٹارٹ میں پیپلز پارٹی نے بہترین شروع کی اور اس کو لے کے چل رہی ہے. مسلم لیگ نون نے تاخیر سے شروع کی لیکن اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے. اور جو میڈیا گیمکس ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے جلسے بڑے آ رہے ہیں. عوام پنجاب میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے موجود ہیں. اس میں جلسے بے بہا لوگوں کے جو مقابلے میں موجود ہیں وہ نون کے ہیں, کیونکہ ان کا مقابلہ ہونا تھا PTI سے. PTI موجود نہیں ہے, لہذا مسلم لیگ نون نے اسی بنیاد پہ
جو ہے وہ تاخیر سے شروع کی مہم بھی، اور لیکن اب اپنے عروج پر ہے اور بہت بڑے جلسے بھی کر رہی ہے، جس کی بنیاد پہ ان کا کام آگے چلا گیا. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب، آپ کے خیال میں کس کو انتخابی مہم کس جماعت کی بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ مہم کس کی بہتر ہے اور ماحول کس کا بن رہا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ الگ الگ ہو گئی. پیپلز پارٹی کی مہم بہرحال جو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بس آپ مہم پہ رہیں ماحول پہ نہ جائیں. جی ماحول پہ جی جی پیپلز پارٹی کی جو مہم جو ہے نا ہمیں چاروں صوبوں میں جو ہے نا نظر آتی ہے. نون لیگ میں جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے جلسے مسلم لیگ نے کیے، بالکل بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن نون لیگ کا مرکزی جلسہ کوئی سندھ میں نظر نہیں آتا، کوئی بلوچستان میں نظر نہیں آتا. سر کے پی کے میں صرف 2 جلسے سوات میں اور شاید مانسیرا میں، ادھر ہی صرف 2 جگہ جلسے کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے جلسے پورے ملک میں ہوئے. ٹھیک ہے جی نوید صاحب، لگتا ہے پیپلز پارٹی جیتے گی ہمارے ایکسپرٹس کے تجزیے کے مطابق. جی لیکن دعا پیپلز پارٹی میرے خیال میں بہت اچھی اسٹریٹجی ان کی یہ رہی ہے کہ سندھ تو ان کا ہے، سندھ میں تو دہی سندھ میں جو ہے وہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، تو انہوں نے سندھ کو بعد میں رکھا اور پہلے جا کے وہ پنجاب میں جو کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا وہاں جا کے جلسے کیے اور بہت بڑے بڑے جلسے کیے، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر انہوں نے جا کے کے پی میں بھی جلسے کیے اور پھر واپس اب جو ہے وہ سندھ کی طرف بعد میں آئے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نواز کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز جو اس کا سٹرونگ ہولڈ ہے اسی کے اوپر فوکس کر رہا تھا، وہی سینٹرل پنجاب کے اوپر فوکس کر رر تھا. تو لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اوور آل جو اسٹریٹجی رہی، جو مہم رہی، وہ بہتر تھی. صحیح. الیاس صاحب آپ کے خیال میں کون سی جماعت انتخابی مہم بہتر انداز سے چلا رہی ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجی بنائی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بہت حد تک کامیاب رہی. اور دیکھیں انہوں نے پہلے اپنے جو ہے ادھر جلسے کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو کیا مومنٹم پیدا کیا، اور پھر سے اس کے بعد انہوں نے جب جلسے ادھر زیادہ کیے تو دوسری سیاسی جماعتیں ادھر آئی ہیں تو وہ ادھر دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں چلے گئے، بلوچستان چلے گئے، سندھ چلے گئے. اور یہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں ان کو ایک ایج مل رہا ہے کہ جی ان کے امیدوار زیادہ سٹرونگ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے لوگوں میں آ رہی ہے یہ بات. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو 1-2 دفعہ جلسے ضرور کرنے پڑیں گے ادھر تاکہ اپنا یہ مومنٹم برقرار رکھنا پڑے گا. لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جی، لیکن اس میں کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی بہت ہی زیادہ کارنر میٹنگز تو جاری ہیں. آپ نے سیاسی رائے دی ہے کہ ہے پیپلز پارٹی لیکن کسی وقت میں بدل سے. چلیں جی دوسرا سوال میں یہ آغاز کری ہوں عامر صاحب آپ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں حاصل کرتی نظر آتی ہے؟ وقت کا خیال رکھنا ہے آپ سب نے. جی دیکھیں 100+ پہ جا رہی ہے پی ایم ایل این، اور پی ٹی آئی کے حلقوں سے پتہ کریں تو وہ سمجھ رہے ہیں پی ایم ایل این کے پاس 25 سے 30 سیٹیں ہوں گی اور باقی سیٹیں ظاہر ہیں ان کے سارے آزاد جیت جائیں گے. اب یہ دیکھنے والا ہوگا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں مکمل اکثریت آ رہی ہے، چند نشستیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی کے پی سے، بلوچستان سے، اور پنجاب میں بھی چند نشستوں پر ہی وہ اکتفا کرے گی جی. اور مہم کو لیڈ کر رہی ہے پوری سیٹوں کے ساتھ پی ایم ایل این. ٹھیک جی ایاز صاحب یہی سوال آپ دعا لسٹ ابھی تیار ہو رہی ہے، ذرا تیار ہو جائے تو پھر میں آپ کو بہتر بتا سکوں گا کہ کتنی سیٹیں پی ایم ایل این کی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات بھی ان کی ہو گئی بھی، انتظام بھی سارا کر لیا گیا ہے، سب کچھ فیور میں ہے. اس کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی کے امیدوار بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے لوگ اور بھی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، الیکشن سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ آؤ جی ووٹ پاؤ، کیوں نہیں پاندے اسی ووٹ. چلیں نوید صاحب لیکن تو پی ایم ایل این کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو گورنمنٹ دینی تھی، لیکن جو پی ایم ایل این کے نمبرز ہوں گے میرا نہیں خیال کہ وہ پنجاب میں سینٹر، کیونکہ وہ ایک فیڈرل پارٹی نہیں رہی. جیسے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی کہ یہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ پی ایم ایل این نے آگے کیمپین ہی نہیں کی. انہیں پتہ ہے کہ جی یہاں سے ہم جو ہے وہ شاید سیٹیں نہ لے پائیں. اسی طرح بلوچستان، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان اور جو مسلم لیگ نواز ہے وہ سینٹرل پنجاب میں، لیکن وہ اتنی سیٹیں لے گی، لیکن جو سمپل اکثریت ہے، سادہ اکثریت ہے، وہ نہیں لے پائے گی. اور اگین ایک جس طرح سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، ایک ملفوبہ بنے گا، ایک جو ہے وہ مربع بنے گا، ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے. جی فیصل صاحب
میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، اصل صورتحال تو الیکشن والے دن اندازہ ہوگا پبلک کتنے نکلتی ہے، لیکن اس لمحے جس لمحے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن کے جو ہے نا وہ سامنے آئے گی. اب اس کے پاس سادہ اکثریت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہوں گی اور غالب امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے وفاقی. الیاس صاحب جی دیکھیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، قبل از وقت ہے، اور اس وقت جو پی ایم ایل این ہے ان کی سیٹیں کافی سٹرونگ ہیں اور آئندہ 1-2 دن میں جو صورتحال وہ کلیئر ہو جائے گی. اگرچہ ابھی بھی سیٹیں ان کی کافی زیادہ اچھی ہیں پی ایم ایل این کی، تو اس میں بہتری لانے کے لیے اگلے دنوں میں 2-3 دنوں میں کلیئرنس آئے گی، کیونکہ ابھی صحیح طرح بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے. یہ تو الیکشن کے بعد بھی جوڑ توڑ جاری رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے نون لیگ کی سادہ اکثریت ہے، لیکن یہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے اور دیگر ایکسپرٹس کی بھی ہے کہ ابھی کچھ لسٹیں بن رہی ہیں، کچھ کی یہ رائے کہ نون لیگ سادہ اکثریت میں لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، وہ مل جل کر بنائیں گے. اور جس طرح سے ہمارا پہلا سوال انتخابی مہم کس جماعت کی ہے، تو عامر صاحب پی ایم ایل این، ایاز صاحب، فیصل صاحب اور نوید صاحب اور الیاس صاحب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہتر انتخابی مہم چلا رہی ہے. کوئکلی بریک لیتے ہیں، جو دوسرے 2 سوال ہیں وہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ.